خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه رزقا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد وعجل فرج قائم على محمد صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية محمد وآل محمد صلوات الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ کا اس مقدس معظم بارگاہ میں چلے آنا، خالق کائنات قدم بقدم اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ میرا اللہ تجھے واسطے محمد والے بیت محمد کی عزت و عظمت کا حوصلہ جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء منعقد ہو رہی ہے، میرا اللہ عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطے محمد والے بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس گاؤں میں، اس نگری میں مشن آل محمد کی بنیاد رکھنے والوں کی قبروں پہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ میرا اللہ انہیں محمد والے بیت محمد کے ساتھ معشوق فرما۔ میرا اللہ انہیں مقام اعلیٰ علیین عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ محمد والے بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس گاؤں اس نگری کو تظہور امام زمانہ آباد و شاد فرما۔ اگر اس میں کوئی مومن بے اولاد ہے تو اولاد نرینہ عطا فرما، اگر کوئی مقروض ہے تو قرض ادا غیب سے فرما۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ خدا قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرا بندہ تو کچھ مانگ میں تجھے عطا کروں۔ خالق کائنات کے نزدیک آپ بے شک نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، لیکن بعد میں دعا نہ مانگے۔ اللہ فرشتوں کو کہہ دیتا ہے میرے فرشتوں یہ میرا بندہ ہو کر مجھ سے اتنا بے نیاز ہو گیا ہے، دعا مانگنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو کوشش کریں، کافی صاحبان تشریف فرما ہے، آمین سارے کریں۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے، اگر کوئی مقروض ہے تو اللہ قرض ادا غیب سے فرمائے، اگر کوئی حج و زیارت کی خواہش رکھتا ہے تو حج و زیارات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر والدین اولاد کی وجہ سے پریشان حال ہیں تو اللہ اولاد کی پریشانیاں دور فرمائے، کوئی مریض ہے تو شفا کاملہ واجب عطا فرمائے۔ ہم سب کو صحیح معنی میں محمد والے بیت محمد کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا
تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا، ہر دکھ کی دل کی صدا، حجت خدا بقیت اللہ العظم، منتقم کرار وارث خون حسین کے ظہور میں اللہ تاجیل عطا فرما۔ ہم سب کو مولا کی مدیح و آوان میں شمار فرما۔ صلوات ایسی پڑھیں دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہ امام حسین و موالیان حیدر کرار۔ میرے شیعہ سنی صاحبان، جیسا کہ آپ کو علم میں ہے کہ ہماری مسلسل گفتگو ولی حق مطلق العنان مدبر الامور بادشاہ منصوص من اللہ کی طرف سے اپنی مخلوق پر جس کو حجت بنا کر زمین پر بھیجا ہے، اسی ولی حق مہدی دوران امام قائم کے متعلق ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور جس میں پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں، من ماتا، جو بھی مر گیا، ولم یعرف، بغیر معرفت حاصل کیے، امامہ زمانے ہی اپنے زمانے کے امام کی معرفت، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جہالت کی موت مر گیا۔ اب پیغمبر نے یہاں پہ امام کو مشخص نہیں کیا۔ اللہ اکبر، تھوڑا تھوڑا بیدار رہیں انشاءاللہ، لطف جناب ہوئے گا گفتگو کا۔ اب مرزا صاحب، پیغمبر نے اس حدیث میں امام کو مشخص نہیں کیا۔ اب امام علی ہو یا مہدی ہو، حسن ہو یا حسین، زین العابدین ہو یا محمد باقر، حسن عسکری ہو یا حجت خدا، یعنی جو بندہ بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا، چاہے وہ علی کے دور میں تھا، چاہے وہ مولا حسن عسکری کے دور میں ہو، یا آج اپنے زمانے کے امام کے دور میں ہو، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ بندہ جہالت کی موت مر گیا۔ ایک حدیث میری نظروں سے گزری، مولا صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد ارشاد فرمایا، جو بندہ بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا، وہ خچر کی موت مر گیا۔ اللہ، اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور کو جانور کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ عقل سلیم نہیں رکھتا، کیونکہ وہ بھائی جان عقل سلیم نہیں رکھتا۔ اب عقل سلیم کسے کہا جاتا ہے؟ عقل سلیم اسے کہا جاتا ہے جو ممیز کی تمیز رکھتا ہو، یعنی حلال و حرام کی پہچان رکھتا ہو، جو حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہو۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا جانور کھل جائے اور ہمسایوں کے کھیت میں جا کر چرنے لگ جائے، جانور کو یہ معلوم نہیں کہ یہ کھیت میرے مالک کا ہے یا نہیں ہے۔ کیوں کہ جانور عقل سلیم نہیں رکھتا۔ بولو تو صحیح، کیونکہ جانور عقل
عقل سلیم نہیں رکھتا. یہی تو فرق ہے جو علماء منطق نے بیان کیا ہے. انسان کسے کہا جاتا ہے؟ آج بھی شیعہ سنی مدارس میں جو کتاب دوسرے سال پڑھائی جاتی ہے بچے کو، اس کا نام ہے المنطق. لکھنے والے ہیں شیخ مظفر. یہ وہ منطق ہے جس میں انسان کی انہوں نے تعریف بیان کی ہے. انہوں نے کہا کہ الانسان حیوان ناطق، انسان ایک بولنے والا حیوان ہے. اللہ اکبر. انسان ایک بولنے والا حیوان ہے. کیوں کہ انسان عقل سلیم رکھتا ہے، اسے اچھائی اور برائی میں تمیز ہے. اگر اسے علم منطق کے لحاظ سے دیکھا جائے، ایک ہوتی ہے جنس، ایک ہوتی ہے فصل. اگر اسے نوع کے لحاظ سے دیکھا جائے، انسان کو پریشان سے نہیں ہوگا. اگر اسے انسان کو نوع کے لحاظ سے دیکھا جائے، ایک ہوتی ہے فقیر بھائی جنس، ایک ہوتی ہے فصل. فصل اور جنس، فصل ہے انسان کی ناطقیت، جنس ہے انسان کی حیوان. یہی وجہ ہے اگر آج بھی کوئی کسی بندے پر ظلم کرے اور حد سے زیادہ کرے تو کیا کہتے ہو اسے؟ یہ تو حیوان ہو گیا ہے. تو یار یہ درندہ بن چکا ہے، اسے چھوڑو. ایسی کہتے ہو یا نہیں؟ یہ حیوان ہے، یہ درندہ بن چکا ہے. یعنی کیا مطلب؟ کل شیء یرجع الی الاصل، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. اسے چھوڑ دو، اسے کنارہ کشی کر دو. یہ حیوان ہو چکا ہے. انسان کی جنس ہے حیوان، بولنا ہے اس کی فصل. اگر آپ بھی میں کسی سے کہہ دوں کہ بھائی ماشاءاللہ آپ تو بڑے اچھے حیوان ہیں، پریشان ہو گئے تو کسے نہیں آتا. اگر میں کسی کو کہہ دوں کہ بھائی آپ بڑے اچھے حیوان ہیں، بظاہر انہیں مائنڈ تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حقیقت انسان یہی ہے. الانسان و حیوان ناطق، انسان ہے بولنے والا حیوان. اب فصل ناطقیت نے آ کر جن سے حیوانیت سے انسان کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا. اب انسان کو حیوان کہنا انسان کی توہین ہے. اب انسان کو انسان کہنا خود انسان کی توہین ہے. جو یہ کہتے ہیں نا کہ نبی ہم جیسا، جاگو میں کسی نتیجے پر لے کر جناب کو جانا چاہتا ہوں. جو یہ کہتے ہیں نا کہ نبی ہم جیسا، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ وہ نبی ہم جیسا، نبی ہم جیسا. خدا کی عزت کی قسم ہے اس آیت کے اگلے حصے میں ارشاد خداوندی ہے یوحا الیہ، میری طرف وہی نازل ہوتی ہے، میری طرف وہی نازل ہوتی ہے. اب وہی نے آ کر مصطفیٰ کو بشریت سے اتنا بلند کر دیا. اب نبی کو اپنے جیسا کہنا مصطفیٰ کی توہین. اب انسان کو حیوان کہنا، اس بات اچھا ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. جسے حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی،
جسے بھی حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی اسے سب لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ حرام خور ہے. یہ بندہ حرام خور ہے. یہی تو وجہ ہے کہ کربلا وجود میں کیوں آئی تھی. آخری خطبے میں امام حسین نے کہا تھا تم جانتے ہو میں علی کا بیٹا ہوں, تم جانتے ہو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, تم جانتے ہو میں حسین رسول کا نواسا ہوں, کیونکہ تمہارے پیٹ لقمہ حرام سے پر ہو چکے ہیں, اس لیے تم اپنے وقت کے امام کے دشمن بن چکے ہو. اگر بندہ لقمہ حرام کھائے تو وقت کے امام کا دشمن بن جاتا. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے پورے قرآن میں 300 آیات کو نازل کیا جو امام زمانہ کے قصیدے بیان فرماتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قسم خدا کی زمانہ اپنے وقت کے امام سے اتنا غافل ہے کہ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ جو بھی روزمرہ میں کام انجام دیتا ہوں فرشتے اسے میری ڈائری کو لے کر اپنے زمانے کے ہمارے وقت کے امام کے پاس جاتے ہیں. اتنا بھی آپ کا نامہ اعمال ہے ہر روز مرہ کا, فرشتے اسے امام زمانہ کے پاس لے کر جاتے. ڈائری صاف رکھنا, زندگی کی ڈائری صاف رکھنا, اس لیے کہ یہی ڈائری آپ کی قبر میں بھی کام آئے گی, حشر میں بھی کام آئے گی. اللہ نے بڑا کھول کے امام زمانہ کا قرآن میں تعارف کروایا. سورہ سجدہ آیت نمبر 18 اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض. اللہ کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ کیا تم نے دیکھا نہیں قبلہ دکھایا اسے جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو. الم تر ان اللہ یسجد لہ, اے مصطفیٰ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ تمام جو زمین و آسمان والے ہیں میرا سجدہ کرتے ہیں. والشمس والشمس میرا سجدہ کرتا ہے, والقمر والقمر میرا سجدہ کرتا ہے, والجبال و پہاڑ میرا سجدہ کرتے ہیں, والجبال و پہاڑ میرا سجدہ کرتے ہیں, بشر دواب جانور چوپائے مویشی میرا سجدہ کرتے ہیں. میں نے پہلے محمد سے جانا ہے آخر محمد تک. یہ جانور میرا سجدہ کرتے ہیں. کثیر من الناس, اور لوگوں میں کثیر تعداد میرا سجدہ کرتی ہے. وکثیر حق علیہ العذاب, اور کثیر لوگوں پر عذاب الہی نازل ہو چکا ہے. اچھا میں تو اب سب سے حقیق سا بندہ ہوں. یہ تو مان لیا کہ آسمان والے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, یقین ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ. پچھلے وغیرہ کوئی یقین نہیں. بولو تو صحیح میرے نال پچھلا محلہ بھی یہ آسمان والے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, زمین والے اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. کسی نے کبھی پہاڑ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ بولو تو صحیح یار. کبھی کسی نے سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ کبھی اچھا سارے ماشاءاللہ زمیندار ہو,
سایہ مارنے کر رکھی ہے. کبھی کسی نے جانور کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ نہیں دیکھا. میں کہوں گا پروردگار عالم جب یہ چیزیں سجدہ کرتی نہیں تو قرآن میں کہتا کیوں ہے؟ آوازیں تو ہی آئے گی جو بے مقصد گفتگو کرے وہ اللہ نہیں ہوتا. جو بے مقصد گفتگو کرے وہ اللہ نہیں ہوتا. پروردگار عالم پھر یہ چیزیں سجدہ کب کرتی ہیں؟ میں نے جب کتب اہل بیت کی برگردانی کی تو تیرے اور میرے خیال میں مولا کا فرمان نظر آیا. میرے مولا نے فرمایا فی اللیل بالذی ولد فیہ القائم علیہ الصلوۃ والسلام. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے خدا یاد رکھنا جب 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات تیرا اور میرا زمانے کا امام اس دنیا میں آتا ہے اللہ کائنات عالم کو حکم دیتا ہے تعظیم کے لیے سجدے میں گر جاؤ. کیوں؟ میرا مہدی آ رہا ہے. تعظیم کے لیے سجدے میں گر جاؤ. میرا مہدی آ رہا ہے. جس رات تیرے اور میرے زمانے کا امام دنیا میں آتا ہے, بڑی توجہ چاہوں گا خدا کی قسم, جس رات میرا اور میرا زمانے کا امام دنیا میں آتا ہے وہ رات عام راتوں جیسی نہیں. وہ رات عام راتوں جیسی نہیں. اور اس رات اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے وہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں. کتاب کا نام ہے بہار الانوار, اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. پی ڈی ایف سے آپ کو آج آپ کے موبائل میں بھی شاید کسی میں ہو, یہ پی ڈی ایف میں بھی سافٹ ویئر آ چکا ہے. یہ کتاب آپ کو پی ڈی ایف میں مل جائے گی, گوگل پہ ریسرچ کر لینا. یہ کتاب 2 جلدوں پر ہے, جلد ہے 11 اور 12. اس میں سے میں پڑھ رہا ہوں. تیرے اور میرے مولا صادق سے پوچھا گیا مولا اگر اس رات کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو ہوگا کیا؟ امام نے فرمایا اگر اس رات یعنی جس رات تیرا اور میرا زمانے کا امام پیدا اور دنیا میں آتا ہے, اگر اس رات کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ بچہ حرام زادہ پیدا نہیں ہوگا. کوئی بچہ مشرک کافر پیدا نہیں ہوگا. اس نے کہا مولا اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچہ کافر مشرک پیدا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا انتقلہ اللہ الایمان علی برکت صاحب الزمان. امام نے فرمایا اگر خدا نہ خواستہ کوئی زمین پر کوئی ارض شیخ پر ایسا بچہ پیدا ہو گیا اللہ اسے زمانے کے امام کی وجہ سے اسے قائم کا سپاہی بنا دے گا. اسے زمانے کے امام کا سپاہی بنا دے گا. 255 ہجری تیرے اور میرے زمانے کے امام کی آمد ہے. مولا کی میں نے کل درس کیا تھا 2 غیبتیں, ایک غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ. اب اسے میں تھوڑا سا کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں. ہے اجازت جناب کی؟ غیبت صغریٰ 260 ہجری سے شروع ہوئی. کب ہوئی؟ سارے بولو یار. 260 ہجری سے شروع ہوئی اور 329 ہجری تک رہی. یہ دورانیہ بنتا ہے 74 سال 6 ماہ 24 دن. 74 سال 6 ماہ 24 دن. اس غیبت صغریٰ میں تیرے اور میرے زمانے کے امام کے 4 نائب ہیں. کتنے؟ 4 نائب. محمد بن عثمان بن سعید, محمد بن عثمان, یہ دونوں باپ بیٹا ہیں. تیسرے میرے مولا کے نائب ہیں حسین
بن رہنو بختی. چوتھے تیرے اور میرے زمانے کے امام کے نائب ہیں علی بن محمد ثمری. یہ 4 نائب ہیں اس دوران جنہوں نے امام زمانہ کے ساتھ خط و کتابت کی. امام کا پیغام امام کی رعیت تک پہنچاتے تھے. یہ 4 تیرے اور میرے زمانے کے امام کے نائب ہیں. اب 74 سال کے عرصے میں نئی بات کرنا چاہتا ہوں. تیرے اور میرے زمانے کے امام کی شادی بھی ہے. پریشان ہو گئے. تیرے اور میرے زمانے کے امام کی شادی بھی ہے. اچھا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. جسے بھی تم پسند کرو اس سے شادی کرو. جس لڑکی کو بھی تم پسند کرو اس سے شادی کرو. اور پھر فرمایا جو خطبہ نکاح پڑھتے ہیں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جب خطبہ نکاح پڑھتے ہیں مولانا صاحب اس میں ایک فقرہ پہلا پڑھتے ہیں ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی. یہ پیغمبر کا پڑھا ہوا خطبہ ہے کہ نکاح میری سنت ہے. جو اس سے پھر گیا گویا اس نے میری سنت کو ترک کیا. فمن راغب عن سنتی جس نے اس سے منہ موڑ لیا گویا میں نے اس سے منہ موڑ لیا. پریشان تو نہیں ہو گیا. گویا اس نے میری سنت کو ترک کر دیا. قبلہ امام صادق علیہ السلام صلوات پڑھے پھر بھی صلوات پڑھ دیں. امام صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں. ابو بصیر اس کے راوی ہیں. مولا صادق علیہ السلام نے ابو بصیر سے کہا تھا ابو بصیر میں مسجد سہلہ میں اپنے بیٹے قائم کو اس کے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا ایسے نکاح کرو جیسے میں نے نکاح کیا ہے. 74 سال 6 ماہ 24 دن کے سلسلے میں امام نے رسول اللہ کی مسند کے وارث نے ان میں رسول کے وارث نے خلیفۃ بلا فصل امام نے اللہ کے دین کو بھی بیان کیا نبی کی شریعت کو بھی بیان کیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی شریعت کو بیان کرنے والا اللہ کے دین کا محافظ کسی کو تو نکاح کی ترغیب دے اور خود نکاح نہ کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے اور میرے زمانے کے امام کی شادی ہے. امام کے 5 بیٹے ہیں. جزیرہ خزاں کتاب کا نام ہے اردو میں آپ کو مل جائے گی. پورا واقعہ لکھا ہوا ہے وہ علی بن محزن درانی کا واقعہ پورا اسی بہار میں مبارک میں آپ کو مل جائے گا. پورا واقعہ ہے جب وہ جزیرہ خزاں میں گیا. یہ برمودا ٹرائینگل جسے ابھی دنیا میں مشہور ہے. یہ گیا ٹھیک ہے. اور اس کی ملاقات امام کے 7ویں بیٹے سے ہوئی. امام کے 7ویں ماسک پوتے سے ہوئی. اب جس کا 7واں پوتا ہے اس کا نکاح بھی ہے اس کی اولاد بھی ہے. میرے مولا کے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم ہے. سب سے چھوٹے بیٹے کا نام طاہر ہے. میرے مولا کی شادی جس خاندان میں ہوئی وہ حضرت ہمارے یاسر کا خاندان ہے.
پریشان تو نہیں ہو گئے؟ بڑی ذمہ داری سے گفتگو کرنے کا امام کی شادی ہے. سید ابن طاووس اپنی کتاب الاقبال میں جو سلام لکھتے ہیں امام زمانہ پر، عربی فارسی میں یہ کتاب موجود ہے. سید ابن طاووس کتاب کا نام ہے الاقبال. یہ دعاؤں والی کتاب ہے. جتنے بھی دعائیں آج تک آپ سے پہنچے اسی کتاب سے نظر ہوئی ہے. اس میں کہتے ہیں السلام علیکہ یا اطرتہ و اہل بیتہ و عیالہ. میرا سلام ہو اس امام پر، اس امام کی اطرت پر، اس کے اہل و عیال پر، اس کی ذریت پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. ذریت ہے، اطرت ہے، عیال ہے تو پھر شادی بھی ہے. پھر میرے زمانے کے امام کی شادی ہے. اچھا، جب آپ عریضہ لکھتے ہیں، گفتگو پسند آئی ہے؟ بور ہو رہے ہو. جب آپ عریضہ لکھتے ہیں 15 شعبان کو، پوری دنیا میں لکھا جاتا ہے، یہاں پہ بھی لکھا جاتا ہوگا یقیناً. تو اس میں کیا لکھتے ہیں؟ کس کو عریضہ لکھا جاتا ہے؟ امام زمانہ کے تیسرے نائب حسین بن رکن بختی کو. کس کو؟ حسین بن رکن بختی کو. شاباش. یہ رکا لکھا جاتا ہے. اس میں کیا کہتے ہیں؟ یا حسین بن رو سلام علیکم. اے حسین بن رو میرا آپ پر سلام. اشہد انکا وفاتک فی سبیل اللہ ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری وفات اللہ کی سبیل پر ہوئی. معصوم سے پوچھا گیا مولا ما السبیل، یہ سبیل کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا اللہ نو آل محمد، ہم چودہ اللہ کی سبیل. ہم چودہ اللہ کی سبیل. وَأَنَّكَ حَيٌّ مَرْزُوقٌ عِندَ اللَّهِ ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی انبیت میں رزق کھا رہے ہیں. میرے معزز شیعان حیدر کرار جملہ کہنے کا پھر میں حق رکھتا ہوں نا. رزق وہ کھاتا ہے جو زندہ ہو. اللہ اکبر. وَأَنَّكَ حَيٌّ مَرْزُوقٌ عِندَ اللَّهِ وَقَدْ خَطَبْتُكَ فِي حَيَاتِكَ الَّتِي لَكَ عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم ان کے نوکر سمجھ میں نہیں آتے. یہ خاندان ہے یہ ایسا. اور میں تیری تجھ سے اس زندگی میں مخاطب ہوں جو اللہ کی انبیت میں گزر بسر رہی ہے. جو اللہ کی انبیت میں گزر بسر رہی ہے. وَهَذِهِ رُكْعَتِي وَحَاجَتِي إِلَى مولانا صاحب الزمان. یہ میرا رکع ہے، یہ میری حاجت ہے. اسے لے جا میرے وقت کے امام کے پاس. اسے لے جا میرے وقت کے امام کے پاس. اب میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں. پاکستان ہو یا انڈیا ہو، ایران ہو یا عراق ہو، دنیا کا کوئی کونا بھی ہو، 15 اور 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات کو سارے جہان کے شیعہ میں حیدر کرار عریضہ لکھتے ہیں اس حسین بن رکن بختی مولا کے تیسرے نوکر کو. جاگو جاگو، مولا کے تیسرے نوکر کو رکا لے کر کہاں ڈالتے ہو؟ نہر میں. اگر کنواں ہے تو کنویں میں. انہیں ڈال یا نہیں یار؟ نہر میں ڈالتے ہو، کنویں میں ڈالتے
من ثابت، کوئی بندہ اگر غیبت قائم میں ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے، کوئی بندہ بھی ہمارے قائم کی غیبت میں ثابت قدم رہے تو اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو شہیدان احد اور بدر کا ثواب عطا کرے گا۔ دوسری غیبت امام زمانہ کی، آخری جملہ اشارہ ہو رہا ہے مسائل کے۔ دوسری غیبت امام کی غیبت کبریٰ، جو 329 ہجری سے شروع ہوئی اور ابھی تک جاری و ساری ہے۔ معصوم نے فرمایا یہ غیبت اتنی غلامی ہوگی کہ لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ آپ ہمارے زمانے کے امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ اللہ، لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ جب لوگ مایوس ہو جائیں گے، دنیا ظلم اور ستم سے بھر جائے گی، اس وقت اللہ نرجس کے چند کو اس نے ظہور عطا کرے گا، زمین کو ایسے عدل سے بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم سے پر ہو چکی تھی۔ اسی ہدایت کو بچانے کی خاطر حسن نے قاسم کربلا میں قربان کر دیا۔ آج یہ مہندی حسرت ہے کربلا کی مخدرات کی۔ عزادارو، اللہ نے جناب زہرا کو 2 بیٹے عطا کیے تھے، ایک کا نام حسن تھا، ایک کا نام حسین تھا۔ عزادارو، ایک امیر ایک غریب، امیر حسن غریب حسین۔ عزادارو، حسن مولا اتنا غریب تھا، حسن مولا اتنا امیر تھا، حسن کو 2 کفن ملے۔ حسین اتنا غریب تھا جس کا جنازہ کربلا ذکر بیت پہ پڑا رہا۔ اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا۔ عزادارو، جو زہرا کا امیر بیٹا تھا، اس کے آخری وقت میں اس کے پاس اس کا 3.5 سال کا بیٹا قاسم موجود تھا، جو حسین زہرا کا غریب بیٹا تھا۔ اس کے پاس اس کے آخری وقت میں 3.5 سال کی سکینہ موجود تھی۔ اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا۔ آج یہ دن ذاکر کا محتاج نہیں ہے، عزادارو چند دنوں کا مہمان رہ گیا ہے حسین۔ کوشش کرو، اتنا گریہ کرو کہ پردے میں آئی ہوئی سیدانیاں تم سے راضی رہے۔ قسم خدا کی یہ حسرت ہے حسین کو رونا علی زاویوں کا۔ عزادارو، جو زہرا کا امیر بیٹا تھا نا، اس کے بیٹے قاسم کو کبھی حسین اٹھاتا تھا، کبھی گود میں اکبر اٹھاتا تھا۔ اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا۔ کبھی عباس اٹھاتا تھا۔ عزادارو، جو زہرا کا غریب بیٹا تھا نا، بعد از قتل حسین اس کی بیٹی کو کبھی شکر تماچے مارتا تھا، کبھی خولی تماچے مارتا تھا۔ عزادارو، کبھی سنان ابن انس تماچے مارتا تھا۔ عزادارو، جب سکینہ کو تماچے لگتے تھے نا، عزادارو اس طرح منہ کر کے کہتی تھی، جہاں
اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا عزادارو میرے مولا حسن کا آخری وقت تھا. عزادارو جناب انہیں پرواز سے کہا میرے بیٹے قاسم کو لے کر آؤ. عزادارو جناب حسن کے پاس جناب قاسم آئے. عزادارو میرے مولا نے جناب قاسم کو سینے سے لگایا. عزادارو کبھی میرے مولا قاسم کا سینہ چومتے ہیں, کبھی میرے مولا قاسم کی آنکھوں میں بوسہ دیتے ہیں, کبھی میرے مولا قاسم کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں. عزادارو کبھی میرے مولا قاسم کے ہاتھوں میں بوسہ دیتے ہیں. عزادارو یہ منظر جناب قاسم کی ماں نے دیکھا, رو رو کر کہتی ہے مولا میں آپ پہ قربان, آپ یہ کیا کر رہے ہیں. مولا کبھی قاسم کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے ہیں, مولا کبھی قاسم کے سینے پہ بوسہ دیتے ہیں, مولا کبھی قاسم کے سر پہ بوسہ دیتے ہیں. مولا آخر وجہ کیا ہے. عزادارو مولا حسن فرماتے ہیں وہ قاسم کی ماں میں علم امام سے دیکھ رہا ہوں, ایک وقت آئے گا نہ قاسم کا سینہ سلامت رہے گا, ماتم ماتم نہ قاسم کا ہاتھ سلامت رہے گا اور نہ قاسم کا سر سلامت. اجرکم الزہرا امام حسین کے صدقے میں آپ کسی کے گھر پہ نہ رولائے. عزادران امام مظلوم کربلا جس بھی مستور کے سر پر اس کے وارث کا سایہ ہو وہ بیٹا بڑی آسانی سے پال لیتی ہے. یہ آپ کے تجربے میں یہ بات گزری ہے. عزادارو آپ کے بھی گاؤں میں کوئی یتیم ہوگا جس کا باپ نہیں ہوگا. عزادران امام مظلوم کربلا اللہ نہ کرے کسی مستور کا وارث دنیا سے چلا جائے, اگر اللہ نے اسے کوئی بیٹا دیا ہو عزادارو وہ بیٹا بڑی مشکل سے پروان چڑھاتی ہے. عزادارو جب بھی وہ اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے آج میرا بیٹا 5 سال کا ہو گیا ہے, وہ میرا بیٹا 6 سال کا ہو گیا ہے, وہ میرا بیٹا آج 12 سال کا ہو گیا ہے. عزادران امام مظلوم کربلا مجھے عزت شبیر کی قسم ہے. عزادران امام بات از حسین شہادت امام حسن. عزادارو بی بی ام فروا نے قاسم کو بڑی مشکلوں سے پالا. بی بی روز دیکھتی تھی آج میرا قاسم 4 سال کا ہو گیا, وہ آج میرا قاسم 10 سال کا ہو گیا. اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا. عزادران امام مظلوم کربلا میرے مولا نے حسن فقطب علی الحسین علیہ السلام. عزادارو میرے مولا نے ایک تعویذ حسین کے لیے لکھا. عزادارو اس تعویذ میں میرے مولا حسن نے لکھا قاسم جب بھی تیرے چچا پر مشکل آئے تو اسے یہ تعویذ کھول کر دکھانا. عزادارو شہادت امام حسن سے لے کر عزادارو 61 ہجری کے یکم محرم الحرام تک عزادارو حسین نے حسن کے قاسم کو ایسے پالا جیسے زینب نے اکبر کو پالا. اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا. عزادارو قاسم کو کوئی مصیبت پیش نہ آئی. عزادارو چڑھ گیا وہ دن جس دن عزادران امام مظلوم کربلا سکینہ کو تماچے لگے, اکبر کے جگر میں برچھی لگی, قاسم کے ٹکڑے ہوئے, عباس کے بازو, عزادارو اصغر کے گلے میں سے شعبہ تیر لگا.
ابتدائے مقتل میں لکھا ہے مرزا صاحب کربلا میں دو ایسی شخصیات تھی جنہوں نے امام حسین سے بڑی مشکل اجازت مانگی. عزادار ایک زینب کا برقع عباس اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا، ایک حسن کا یتیم قاسم. عزادار مجھے عزت شبیر کی قسم ہے میں نے یہ روایت اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے. عزادار ان دونوں ہستیوں کو حسین نے بڑی مشکل اجازت دی تھی. اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا. عزاداروں جب صبح عاشور ہوئی نا، اکبر جناب قاسم جناب عباس یہ تینوں شہزادے ایک خیمے میں جمع ہوئے. عزاداروں رو کر کہتے ہیں، جناب اکبر کہتے ہیں چچا عباس کل میں میدان میں سب سے پہلے جاؤں گا. عزاداروں جناب عباس کہتے ہیں نہیں اکبر اور کل تو نہیں، کل میں سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا. اجرکم الزہرا روایت بھی سنتے آؤ ماتم بھی کرتے آؤ. عزاداروں میرے مولا نے کہا نہیں میں پہلے میدان میں جاؤں گا. عزاداروں نے امام مظلوم میں کہا. جناب عباس نے کہا اکبر تیرے جانے سے میرے مولا حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا. اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا. عزاداروں میرے مولا اکبر نے کہا چچا عباس آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر کا زور ٹوٹ جائے گا، لہذا کل میں سب سے پہلے میدان میں جاؤں گا. مجھے عزت شبیر کی قسم ہے مقتل کے جملے ہیں. مرزا صاحب عزاداروں حسن کا یتیم آگے بڑھا، ایک ہاتھ عباس کے قدموں پہ رکھا، دوسرا ہاتھ جناب اکبر کے قدموں پہ رکھا، رو کر کہتے ہیں او بھیا اکبر کل تو میدان میں نہ جانا، چچا عباس کل تو بھی میدان میں نہ جانا. میں ماتم کرنا چاہتا ہوں، ماتم کا فکرہ کہنا چاہتا ہوں. عزاداروں مجھے عزت شبیر کی قسم ہے مولا حسن کا یتیم کہتا ہے او میرے جانے کے بعد نہ کسی کی کمر کا زور ٹوٹے گا. اجرکم الزہرا. اور میرے جانے کے بعد نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے. عزاداروں یہ بات ہے مولا حسین نے سنی، ایسے حسین آئے جیسے نشے میں پانی آتا. عزاداروں قاسم کو اٹھایا سینے سے لگایا، ماتھا چوم کے
کوئی جلدی نہیں ہے آج. کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ اس لیے جمع ہوئے ہیں حسین کو پرسا دے. عزادارو میرے مولا قاسم بار بار آتے کہتے چچا مجھے مرنے کی اجازت دے. عزادارو میرے مولا بھیج دیتے. عزادارو بار بار آتے کہتے مولا مجھے مرنے کی اجازت دے. عزادارو جب نامی مرتبہ جناب قاسم آئی نا مولا حسن حسین کے پاس, عزادارو میرے مولا حسین نے قاسم کو اٹھایا, اٹھا کر ماتھا چوم کر کہہ دیا قاسم تو ہے میرے بھائی حسن کی نشانی. قاسم میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا بھائی حسن یاد آ جاتا ہے. اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا. قاسم میں تجھے دیکھتا ہوں. عزادارو میرے مولا قاسم واپس آئے. عزادارو اب جب آئے نا 10ویں بار, بڑی محتاط انداز سے مکتب پڑھنے کا آتی ہوں, 10ویں بار آئے نا عزادارو کیا کرتا ہے مولا حسین کبلا یدائے ورجلائے. عزادارو قاسم حسین کے قدموں پہ گر پڑا. کبھی میرے مولا حسین کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں, کبھی پاؤں چومتے ہیں. عزادارو کہتے ہیں اور تجھے اپنی ماں زہرا کا واسطہ اور مجھے موت کی اجازت ہے. عزادارو جب آخری بار خالی ہوتا نا قاسم, عزادارو خیمے میں آتا ہے. ماں کہتے ہیں قاسم ابھی زندہ ہے. عزادارو جناب قاسم کو وصیت یاد آئی, وہ اپنے بابا کا لکھا ہوا یاد آیا. عزادارو جناب قاسم نے وہ بازو بند کھولا. عزادارو کیا دیکھتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے حسین کے لیے. عزادارو میرے مولا حسن نے لکھا تھا حسین جب تجھے تیرے اوپر مصیبت آ جائے حسین دو کام کرنا, میری دو وصیتیں ہیں. عزادارو میرے مولا حسن نے کہا حسین جب بھی تیرے اوپر کوئی مشکل آئے تو میری طرف سے میرا قاسم قربان کر دینا. اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا. او حسین میری طرف سے میرا قاسم قربان کر دینا. عزادارو دوسری وصیت لکھی تھی میرے بیٹے کی شادی کرنا. عزادارو کربلا میں عقد ہوا جناب قاسم کا. عزادارو گواہ بنے جناب عباس اور جناب عون. عزادارو جب عقد ہوا نا تو جناب عباس نے جناب حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور رو رو کر کہتے ہیں مولا کائنات میں مجھے وہ دولہا تو دکھا جو اپنے نکاح کے ایک گھنٹے بعد پامال ہو جائے گا. اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا. ہر سیرت جوان ماتم کا در سوڑا لگے مولا میں نوجوان پہ رکھا. اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا. عزادارو علیحدہ خیمہ لگایا گیا. جو کربلا کے زوار ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے جو نہیں ہے اللہ انہیں کربلا لے کر جائے. اللہ انہیں وہ جگہ دکھائے جہاں آج بھی حسن کے یتیم قاسم کا حجرے عروسی بنا ہوا ہے. عزادارو اس حجرے میں قاسم کے سجے پڑے ہیں. لے آؤ میرے مولا کی مہدی, لے آؤ میرے مولا کی مہدی. اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا. عزادارو مجھے عزت شبیر کی قسم ہے میرے مولا عباس نے کہا جلدی لے آؤ یار. میرے مولا عباس نے کہا مولا حسین مجھے دولہا تو دکھا. وہ یہ مہدی حسرت کی مہدی ہے, وہ یہ مہدی حسرت کی مہدی ہے. عزادارو مجھے اس مہدی کی قسم ہے. عزادارو جب عقد قاسم ہوا نا عزادار نے امام مظلوم کربلا عزادارو بی بی نے پوچھا جناب کبرا نے قاسم تو جا رہا ہے میدان میں لڑنے کے لیے اور قاسم میں تجھے کربلا کل قیامت کے دن کیسے پہچانوں گی کہ تو میرا دلہا ہے. عزادار نے امام مظلوم کربلا
बाल फाड़ा, अज़ादारों पल्लू को गांठ बांधी, गिरा लगाई, अज़ादारों आस्तीन को उल्टा किया। मेरे मौला कासिम ने कहा, ओ कुबरा परेशान न होना, ओ जिसका तेरे बाद चाक होगा, आस्तीनें उल्टी होगी, दामन को गिरा लगी होगी, ओ तेरा यकूया हो। अजर कमल ज़हरा, अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे। अज़ादारान इमाम मज़लूम में करबला कासिम घोड़े पर सवार हुए या मैदान जंग में आए। अज़ादारों मौके मजलिस आखिरी चंद फिक्रे, अज़ादार इतना शदीद हमला हुआ, वज़ालत ज़ारबा